وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ اسلام کا عظیم ترین رکن ہے۔ جس طرح نماز یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام بھی اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز کی ادائیگی کے ذریعے سے وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، اور جب بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے۔ نماز، روزہ یہ جسمانی عبادتیں ہیں، اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو ترک کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح بندہ نماز کی ادائیگی کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ مولا میں بہت ہی عاجز ہوں، ذلیل ہوں، اور آپ کے دربار میں آپ کی دی ہوئی پیشانی کو جھکانے والا ہوں، اسی طرح بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ مولا میرے پاس جو کچھ مال ہے یہ آپ کا مال ہے، اور آپ کے مال کو میں آپ ہی کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ یہ زکوٰۃ کا پہلا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے امت کے جو غریب، محتاج، تنگدست لوگ ہوتے ہیں ان کا تعاون ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل سے مال کی محبت کو نکال لیتے ہیں۔ مال کی محبت ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ جب یہ محبت دل میں آ جاتی ہے تو انسان اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں کہے کے لیے بھیجا ہے، اور مال کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش میں اس درجے مصروف ہوتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، بس مثل مشہور ہے ہر آیت دھر گھسیٹ، جو کچھ بھی آتا ہے تو اس کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مال کی محبت انسان کو اپنے خالق اور مالک سے غافل کر دیتی ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل سے مال کی محبت کو نکال لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ اور تمہارے بچے بھی فتنہ ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال کی محبت زیادہ ہے کہ میری محبت زیادہ ہے۔ جب بندے پر، اس کے مال پر جب سال گزر جاتا ہے، پورے خوش دلی کے ساتھ اپنے اموال کا حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ کتنے لاکھ پتی اور کروڑ پتی لوگ دنیا میں موجود ہیں، کروڑوں روپے ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے، لیکن وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، سالوں سال گزر جاتے ہیں وہی گندا مال کھا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں اور پریشانیاں ان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ جب مال پہ سال گزر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال گندا ہو جاتا، اس مال کو پاک کرنے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ ظاہر ہے گندے مال کو ہم کھا لیں گے تو اس کے نتیجے میں بہت سی پریشانیاں، بیماریاں لاحق ہوں گی۔ آج لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے دواخانوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے محلے میں جس جگہ ہم رہتے ہیں کتنے غریب بھائی ہوتے ہیں جو ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن امت کا صاحب ثروت حضرات اور امت کے سرمایہ دار حضرات اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے اور غرباء کا تعاون نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی جزیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ رحم فرمایا، کرم فرمایا۔ پہلے تو ہوتا ایسا تھا کہ صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا، پہلے زمانے میں صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا اور آگ آ جاتی اور اس صدقے کے مال کو کھا جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ رحم اور کرم فرمایا کہ امت کے صاحب ثروت حضرات جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ پیسے جب غریبوں کو پہنچتے ہیں تو ان کا تعاون ہوتا ہے، ان کی نصرت ہوتی ہے۔ کتنا بہترین نظام ہے۔ اگر مالدار حضرات اپنے غریب بھائیوں کا خیال نہیں کریں گے، ان کا تعاون نہیں کریں گے، ان کی نصرت نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، قسم پرسی میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ ہم تو آرام سے رہتے ہیں، اے سیوں کے گھروں میں رہتے ہیں اور آرام دہ مکانوں میں ہم رہتے ہیں، لیکن ہمارا بھائی ہوتا ہے، ہماری بہن ہوتی ہے جو بالکل پریشانی کی حالت میں ہوتی ہے، لاکھوں روپے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتے، اپنی بہن کا خیال نہیں کرتے اور اپنے رشتہ داروں کا ہم خیال نہیں کرتے۔